إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو 7 آیتیں ہیں، آیت 30 سے لے کر آیت 36 تک، یہ قرآن کا بہت بہترین حصہ ہے، بہت بہترین حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اللہ کا جو ولی ہے ان کی یہاں پہ کوالٹیز بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہے ان کی کوالٹی یہاں پر بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کر دیا ہے اپنے لیے، اپنا قریب جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنا پسندیدہ جس کو بنایا ہے، تمام روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جن کو چن لیا ہے، تو ان لوگوں کی کوالٹیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو ہم نے آیت 30، 31 اور 32 میں پڑھا تھا، انسان اپنی محنت سے، اپنے اکتساب سے، اپنی کوششوں سے جو بلند مقام حاصل کرتا ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ مقام سے اونچا مقام نبوت کا ہی ہے، نبوت کے نیچے کا مقام کا یہاں پر ذکر کیا گیا، نبوت کے بعد کا مقام کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ نبوت تو اپنی محنت سے نہیں ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چن لیتا ہے تو وہ اپنا نبی بنا لیتا ہے، لیکن یہ جو مقام ہے جس کا ہم نے پڑھا ہے، ایمان لانا، اس پر جم جانا، یہ اللہ کے دوستوں کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اپنی محنت سے، ہم خود، میں اور آپ، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ مقام ہمیں حاصل ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ اگر ایک جملے میں اگر کہا جائے تو یہ ولی بننے کے لیے، اگر ولی کا وہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے انڈو پاک میں، اس کا دماغ سے نکال دیجئے۔ اللہ کا دوست، ولی جو عربی میں کہا جاتا ہے اللہ کے دوست، اللہ کے دوست اگر ہمیں بننا ہے، اللہ کا ولی ہمیں بننا ہے، تو ہمیں اس مقام تک جانے کی کوشش کرنا ہے۔ ان آیتوں میں جو کوالٹی بتائی ہے، جس طریقے سے ایک مومن کو رہنے کے بارے میں حکم دیا ہے، ایک ولی بننے کی جو کوالٹی یہاں پر بتائی گئی ہے، اس کا ذکر سورہ یونس آیت 26 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی وہ غمگین نہیں ہوتے۔ تو اس سے یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو جنہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایمان لے کر آئے اور جو اس پر جم گئے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور ان کے لیے بھی کیا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو یعنی رب کو رب کہنا اور اس پر جم جانا۔ اس 7 آیتوں کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، 30، 31 اینڈ 32، یہ 3 آیتیں ایک ٹاپک ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا، اس کی کوششیں بتائی گئی، محنت بتائی گئی جو وہ مقام تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کرتا ہے۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے اس میں 33 سے 36 آیت تک، اس میں جو شخص ولی کے مرتبے تک پہنچ گیا روحانی اعتبار سے، تو اب اس کے لیے
سب سے بڑی اس کو حاصل ہونے والی خوشی کیا ہے؟ یعنی ایک انسان اگر ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو ایک ہی چیز سے اس کو خوشی ملے گی، ایک چیز میں وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ خوشی کیا ہے؟ جس کو وہ خوش ہونے والا وہ عمل کیا ہے کہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے پر بلائے، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے پر لے آئے۔ جو وہ محسوس کر رہا ہے خوشی، جو وہ محسوس کر رہا ہے اس کا امپورٹنس، وہ چاہتا، اس کی چاہت یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ بھی میرے جیسے بنے، لوگ بھی اللہ کے ولی بنے، لوگ بھی اس مزے کو، اس جو یہ خوشی ہے اس کو محسوس کرے، اس تک پہنچے، اس مقام تک پہنچے۔ یہ کوشش نہیں ہوتی کہ بس میں پہنچ گیا نا، باقی سب میرے انڈر میں رہے، تو ایسی کوالٹی نہیں آتی، بلکہ وہ چاہتا کہ لوگ بھی اللہ کے قریب آئیں، اور اس کو خوشی اسی سے حاصل ہوگی، دوسری کوئی چیز سے اس کو خوشی نہیں حاصل ہوگی۔ لوگ اللہ کی بات مان لے، لوگ اللہ سے تعلق قائم کر لے، اللہ کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیں، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ دعوت کا کام شروع کر دیتا ہے، اور اس کے دعوت کا کام جب شروع کرتا ہے تو اس کے اندر کیا اوصاف ہوتے ہیں؟ اس ولی کے جو اوصاف ہے وہ داعی کے ہونے چاہیے۔ یعنی اگر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے دلوں میں تیڑ وغیرہ، کچھ نہ کچھ باتیں ہیں جو وہ نہیں نکال سکتا ہے، جیسے غصہ ہے، تھوڑے نیگیٹیو علامات ہے، وہ نہیں نکال سکتا ہے، تو اس کو نکالنے کی ایک ترغیب یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ تم ولی کے درجے کو پہنچو۔ تو وہ اوصاف یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، وہ کوالٹیز یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں جو ایک انسان ولی کے درجے کو پہنچتا ہے۔ تو اب ہم آیت کا ترجمہ کریں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون زیادہ، کون احسن زیادہ اچھا ہے، حسن اچھا، احسن بہت زیادہ اچھا، قولاً بات کے اعتبار سے، کون زیادہ اچھا ہے بات کے اعتبار سے، ممن اس شخص سے جس نے دعا بلایا، دعا یدعو دعوت اسی سے ہے، بلانا دعوت دینا، کسی مقصد سے کسی کو پکارنا، کہ کوئی مقصد ہو اس کی نظر میں اور اس مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ پکارتا ہے۔ کدھر پکارتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ الی اللہ، الی طرف، اللہ اللہ، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وَعَمِلَ اس نے عمل کیا، صالحًا نیک، لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور خود بھی عمل صالح کرتا ہے۔ اور قال کہا، اننی، انا بے شک، نی میں تو، من المسلمین، من سے، میں تو مسلمان میں سے ہوں۔ تو یہ جو ولی ہے، ولی کے درجے پہ جو پہنچ گیا، وہ دعوت کا کام جو دیتا ہے، دعوت جو دیتا ہے لوگوں کو، اس کی یہاں پر کوالٹی بتائی گئی، یہاں پر دین کی دعوت دینے والوں کی کوالٹی بتائی گئی۔ بہت غور سے سنیں، ہم سب داعی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ تم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری امت، جو وہ ساری امت افضل ہے، وہ ساری امت اچھی ہے جب یہ کام کرتی ہے، کیا؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ روکنے کا کام ہم سب کرنا ہے، ہم سب کے اندر یہ چیز آنا چاہیے، داعی کے اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو اس میں بتایا کیا گیا؟ اور کون ہے زیادہ اچھا بات کے اعتبار سے اس شخص سے جس نے بلایا اللہ کی طرف اور اس نے عمل کیے نیک، اور کہا کہ بے شک میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ایک ہے برائی اور ایک ہے بھلائی، دونوں کبھی بھی ایکول نہیں ہو سکتے۔ برائی اور بھلائی دونوں ایکول
نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ تو اچھائی اپنا کچھ اور اثر چھوڑ جاتی ہے، برائی اپنا کچھ اور اثر چھوڑ جاتی ہے، اور ان دونوں میں بہت ہی احسن کیا ہے، خوبصورت کیا ہے، اچھی چیز ہے جس کو اختیار کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اچھائی ہمیشہ اچھا ہی اثر چھوڑتی ہے، اور یہاں پر اچھائی کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک مومن کی نجات کے بارے میں جو قرآن میں وقفے وقفے سے ذکر کیا گیا، اگر تم مومن ہو، تمہیں کامیاب ہونا ہے تو یہ کوالٹیز تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ جو 5 کوالٹیز اس کے اندر آتے ہیں تو فہم یفلحون، وہی کامیاب ہے۔ سورہ مومنون میں بتایا گیا قد افلح، جو وہ کامیاب ہو گیا بے شک، پھر آگے کوالٹیز بتائی گئی۔ تو نجات کے لیے جو لیولز بتائے گئے قرآن میں، یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ کیا ہے؟ سب سے ہائیسٹ لیول ہے کامیابی کے لیے، ولی بننے کے لیے، داعی بننے کے لیے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے، ہم سب مومن ہیں نا، ہمارے اندر حمیت ہونی چاہیے، یہ غیرت ہونی چاہیے، غیرت پائی جانی چاہیے، حمیت پائی جانی چاہیے کہ لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائے۔ تو اس آیت میں ہم وہی پڑھ رہے کہ بلانے والا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا۔ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کے 2 قسم ہوتے ہیں۔ ایک ہے جو خود بھی جم جاتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا تھا کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جم گیا، اس پہ اللہ کو اپنا رب کہا اور وہ جم گیا۔ یہ ایک کوالٹی ہے، خود جم گیا اور لوگوں کو بھی جمانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ دوسرا وہ قسم ہے خود نہیں جمع، خود کے سارے اعمال گناہ کے، خود کے سارے اعمال کفر کے، لیکن لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی دعوت مؤثر نہیں ہوتی، اثر انداز نہیں ہوتی، سامنے والے کی دلوں پر اثر نہیں کرتا ہے۔ جب تک ہمارا اپنا عمل درست نہیں ہوتا تو ہماری بات بھی لوگوں پر اثر نہیں ہوتی، بلکہ 2 چیزیں ہوتی، ایک تو اثر نہیں ہوتی اور دوسرا یہ دعوت بدنام بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے مثالیں بار بار لوگ کہتے کہ آج کل تو معاشرے میں یہ لوگ بتا رہے کہ عالم سے شادی مت کرو۔ کیوں؟ وہ لوگ ایسے ہو رہے کہ بد اخلاق، بدتمیز اور ایسی چیزیں لوگ ایکسپیرینس کر رہے اور اس سے پیچھے ہٹ رہے کہ ایسے لوگوں کو مت لاؤ۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی؟ جو لوگوں کو تو بتاتے ہیں لیکن خود عمل کرنے سے پیچھے ہیں۔ تو اس آیت میں بتایا کیا گیا کہ خود بھی عمل کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ خاص کر ہائی لائٹ کر کے بتایا وَعَمِلَ صَالِحًا، لوگوں کو دعوت دینا، خود کو نہیں بھولنا، خود بھی عمل صالح کرنا۔ راسخ العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی 3 کوالٹیز ہوتی ہے۔ راسخ العقیدہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو ریلیجیس میں اسٹرکٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی اسلام کے تحت ہوتی ہے اور وہ پکے ہوتے ہیں، پیور ہوتے ہیں اس میں۔ تو ویسے لوگوں کی 3 کوالٹیز ہوتی ہے۔ ایک تو انہی آیتوں سے اس کا پتہ چل رہا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، خود بھی نیک عمل کرتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہو کر کہتے ہیں اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، بے شک میں، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے، کانفیڈنٹ ہو کر کہتے، اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، یس آئی ایم، یعنی میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں کافر نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، اور وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر بھی کرتا ہے۔ تو ایسا جو کرتے ہیں وہ بلند درجے والے لوگ ہیں، کمال درجے کی ان کے اندر ڈٹنا جو ہے، جم جانا جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو جب یہ پڑھ رہے تو اپنا غور و فکر کرے، محاسبہ کرے، کیا میں ان لوگوں میں ہوں؟ میں لوگوں کو دعوت دیتی ہوں، پھر میں بھی عمل صالح کرتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتی ہوں۔ مسلمان یعنی اللہ کو سرنڈر کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا میں ہوں۔ اگر ایسے ہے
تو پھر وہ ولی ہے، ٹھیک ہے، ولی کے درجے پر فائز ہے۔ لوگ جیسے کہتے ہیں نا اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنا آکیوپیشن کچھ چننا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کی لسٹ بناتے ہیں، تو سب سے بیسٹ کیریئر بنانا، اگر کوئی اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے تو وہ یہ کیریئر اپنا لے، کیا؟ اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یہ کیریئر ہمیں چوز کرنا ہے۔ جب یہ کیریئر ہم چوز کریں گے تو پھر ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو یہ کیریئر ہے، یہ ایک آکیوپیشن ہے جس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، یہ ایک ہماری ایکٹیویٹی بن سکتی ہے، تو ہمیں بنانا ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم بناؤ۔ کون ہیں ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں؟ تو پھر جب یہ ہم کام کرتے ہیں وَعَامِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، تو اپنے یعنی ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں جس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ عمل صالح جو کرتا ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، وہ الرٹ ہوتا ہے، الرٹ ہوتا ہے۔ الرٹ مطلب مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم نے بار بار پڑھا ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اعمال بالجوارح، یہ ایمان کا ڈیفینیشن ہے۔ تو ہمارے اندر ایمان ہے نہیں ہے، ان تینوں سے ہم پتہ کریں۔ اقرار باللسان، جب بھی ہماری زبان ہلے اس سے اللہ کا ہی ذکر نکلے، اس سے اللہ ہی کی باتیں نکلے۔ دوسری چیز ہے تصدیق بالقلب، دل بھی ہر وقت دھڑکے اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی دل ہر وقت ہمیں الرٹ کرواتا رہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے سلیو ہو۔ یہ دل ہمارا دل کی ہر دھڑکن یہ چیز ہمیں یاد دہانی کرے، ہاں، الرٹ کروائے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کانشیس ہو جاتا ہے۔ اور اعمال بالجوارح، اپنے ایکشن سے بھی بتانا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز سے لگنا کہ ہاں یہ ایمان والا ہے۔ تو ہم سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں، حرمتوں کو پامال کرنے والے نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کا جو لسٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو کرنے والے نہیں ہونا۔ عمل صالح کرنا، کبھی کبھی غلطی ہو گئی پھر فوراً اللہ کی طرف پلٹنا، اور یہ امتحان ہوتا ہے نا، جب ہم کہہ رہے ہم اللہ کی طرف آ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا ہے، جمع کہ نہیں جمع۔ تو یہاں پہ جو بتایا وقال اننی من المسلمین، اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ مسلم کیا پڑھا اس کا ڈیفینیشن؟ وہ گھوڑا ہوتا ہے جو جس کے ہاتھ میں اس کی نکیل ہوتی ہے، اور نکیل جدھر پلٹتا ہے وہ اپنا ڈائریکشن ادھر پلٹاتا ہے۔ تو ہم بھی اس گھوڑے کی طرح ہے، تو ہماری نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جدھر پلٹاتا ہے ہمیں ادھر پلٹنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ڈکلیئر کرے، اپنے آپ کو کہے ڈنکے کی چوٹ پر کہ میں مسلمان ہوں، میرا اسکول آف تھاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت رسول ہے، میری جماعت مسلمانوں کی جماعت ہے، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں کہنا ہے، میری آئیڈینٹی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرا نام رکھا ہے۔ لوگ آج کل سوال کرتے ہیں ہم مسلمان کہنے کے بعد، اچھا کون سے اور کون؟ تو یہ نہیں ہے بس میں مسلمان ہوں بس۔ وہاں پر اگر ہمیں جب ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو مطلب کیا ہے؟ جم گئے، ہم اللہ کی فرمان برداری پہ جم گئے، جان کا خطرہ ہو وہاں بھی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے اور سیرت پہ سیرت ہم پڑھ رہے، صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالتیں تھیں، تو اس زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینا ایسا تھا جیسے درندوں کو پکارنا، آؤ ہمارے اوپر لپک جاؤ، ہمیں کھا جاؤ، ہمیں چیر پھاڑ دو۔ تو وہ جو زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، کیسا تھا دین کی دعوت دینا، کیا کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ۔ ٹاٹ کے کپڑے میں ان کا منہ بند کر کے اس کو دھوا دیا گیا، یعنی آخری حد تک ستایا گیا لوگوں کو، لیکن انہوں نے جم کر کہا ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر وہی بتایا گیا وقال اننی من المسلمین، اور ڈٹ کر کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ جو جملہ ہے وقال اننی من المسلمین، دو معنی اس میں نکلتے ہیں۔
ایک تو صاف صاف انسان بغیر ایگو کے، بغیر تکبر کے کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں کوئی خاص نہیں ہوں، میں عام مسلمانوں کی طرح ہی ہوں۔ دوسری ایک چیز ہے کہ انسان جب سیکھ لیتا ہے، عمل صالح کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کے اندر تکبر آنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہونے لگتا ہے۔ تو جب اس کا ایگو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ اسپیشل ٹریٹ کرواتا، اپنے آپ کو کوئی کہتا کہ میں کچھ ہوں، میرا کچھ مرتبہ ہے۔ تو ایسا بیہیو کرنا یہ ولی کی نشانی نہیں ہے، جہاں پہ یہ کوالٹی جو بتائی گئی وہ نشانی نہیں ہے۔ تو یہ نیگیٹو سینس میں ایک چیز ہے اور پازیٹیو سینس میں ایک چیز ہے۔ اپنے آپ کو کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، عمل صالح کرنے والا ہوں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، یہ دعوت دینے والا ہوں، یہ کوالٹی یہاں پر ہونا چاہیے۔ اور جب ہم مسلمان کہیں تو جو نتائج ہے اس سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے، بے پرواہ ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دینا ہے، نتائج سے بالکل بے پرواہ، کچھ بھی ہو رہا ہے بے پرواہ۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر کانشیس رہنا چاہیے کہ لوگ پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، ہم کوئی ایسا موقع نہ دے لوگوں کو کہ لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھائے۔ تو یہ چیز سے بچنے کے لیے عمل صالح اختیار کرنا پڑے گا، یعنی تکبر ہمارے اندر سے ہٹ جانا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو کہنا ہے کہ ہم عام مسلمان ہیں۔ یہ عام مسلمان ہیں کب کہتے؟ جب ہم قرآن پڑھتے رہتے، قرآن کے احکام ہم جانتے رہتے، تو ہمیں یہ قرآن کے احکام استقامت دلوانے کے کام کرتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر تکبر اور یہ ساری چیزوں کو ختم کرواتا ہے۔ کلیئر؟ تو یہاں اس آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے زیادہ، یعنی سب سے بہترین بات اسی کی ہے، سب سے بیسٹ بات اسی کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ صحابہ نے کیا کوشش کی؟ جو باطل نظام تھا اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ جو قیصر قسرا جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی صحابہ نے۔ تو یعنی ایسی کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور وہ انہوں نے کیا کیسے؟ بات سے، بات کہہ کر۔ تو ایک ایرانی سپاہی تھا، اس نے پوچھا صحابہ سے کہ پہلے تو آپ لوگ آتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیتے تھے، اب تو آپ لوگ ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے، آخر کیا ماجرا ہے، کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے؟ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے جواب دیا، اِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا۔ کس وجہ سے بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالے، تاکہ لوگوں کو کفر سے نکالے، تاکہ لوگوں کو شرک سے نکالے، تاکہ لوگوں کو الحاد سے نکالے، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے، اور ان کو کدھر کرے؟ ایمان کا ڈائریکشن بتائے، ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ تو یعنی انہوں نے کوشش کی کہ بادشاہوں کا جو باطل نظام ہے اس کو ختم کرنے کی صحابہ نے کوشش کی، اور وہ کوشش اللہ تعالیٰ نے کامیاب بھی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اور یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی، اور ہمارا یہی مشن ہونا چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس سے بیٹر کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کریئر ہمیں اپنانا ہے، ہمارا یہ کریئر بنے گا۔ کریئر جیسا ورڈ اگر کسی پہ فٹ ہوتا ہے تو اسی کام پہ فٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ کریئر ہمیں اختیار کرنے کے، یہ کریئر بنانے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں رب کہتا ہے احسن، بہت بہتر ہے، یہی بہتر ہے، اس سے اچھا کوئی اور نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی کریئر ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے خود کے لیے کوشش کرے کہ میں اپنا کریئر دین کا داعی کے طور پر بناؤں، دین کا داعی بناؤں، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے والا بنوں، یہ میرا آکوپیشن ہونا چاہیے، یہ میرا کریئر ہونا چاہیے۔
جیسے صحابہ نے کیا. یہ مشن ہمارا ہونا چاہیے. اس کو ایک ٹارگٹ رکھے, ایک مشن بنائے اپنا, اور اس کے لیے ہمیں خود پہلے یہ سیکھنا چاہیے, یہ اس لیول تک پہنچنا چاہیے جو لیول یہاں پر بتایا گیا کہ تم جب رب کو رب کہتے ہو اور اس پر جم جاتے ہو. تو یہ کون سا لیول ہے؟ کس لیول کے بارے میں بات ہوئی؟ کس لیول پہ پہنچیں گے جب ہم یہ کہیں گے؟ تو اللہ کے دوستوں کے, اللہ کے, یعنی اچھا ولی سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ انبیاء کا درجہ. اچھا انبیاء کیسے؟ انبیاء اپنی مرضی سے بنتے ہیں نبی, ان کو اختیار ہے؟ ہاں, انبیاء کو اختیار نہیں ہے. یہ ولی کا جو درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. تم کوشش کرو گے, تم اسٹرگل کرو گے تو اس درجے کو تم پہنچو گے. ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا اپنا ایک بنائے کہ میری زندگی میں, یعنی میرے موت کے پہلے پہلے میں اتنے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچا سکوں. اپنا ایک ٹارگٹ بنائے. کتنے لوگ بنا سکتے؟ ایک اندازہ ہوتا ہے نا, ہمارے اپنے ایبیلٹیز جو ہے اس کا ہمیں خود بہت اچھے سے علم ہوتا ہے کہ ہم کیا کتنا کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ کوئی سوچے کبھی کہ میرے موت کے پہلے میں اتنے لوگوں کو یہ کر سکوں. میرا ٹارگٹ ہے, میں جو سوچتی ہوں کہ 100 ممبرس کو میں صحیح دین پہنچا سکوں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے ساتھ شامل حال ہو تو پھر وہ صحیح ٹریک پر آ جائے. میری یہ کوشش ہے. اب آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ نے کبھی سوچا میں اتنے لوگوں کو بتاؤں اپنی زندگی میں؟ یہ کوشش کرے, یہ ہمیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائے, یہ کوشش میں ہم لگ جانا چاہیے. یہ چیز ہمارے لیے بہت بیسٹ ہے, یعنی یہی چیز ہمارے لیے صحیح ہے. یہی بات بیسٹ بات ہے جو ہم زبان سے نکالتے ہیں. بات کے لحاظ سے حسین ترین بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے, وہ حسین ترین بات کیا ہے؟ اللہ کے طرف لوگوں کو بلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاک کرتی ہے. ایک ہے نفس کی خواہش جس کی پیروی کی جائے. نفس, دل بولتا ہے, نفس بولتا ہے یہ کرو, یہ ہے, یہ ہے, یہ تمہاری خواہش, اور اس کو پوری کی جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جاری ہو. یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. اس لیے نفس کو کچل دو, نفس کو کنٹرول بھی نہیں, کچلنا پیروں کے نیچے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہلاک کرنے والی مال کی ہرس. ہر وقت مال 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 مال, اتنا آ گیا, یہ ایک پہاڑ جمع کر لیے, دوسری پہاڑ کی کوشش. تو یہ جو ہرس ہے یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. تیسری ہے کہ اپنے آپ کو کچھ تکبر, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اپنے آپ کو کچھ تصور کرنا کہ میں کچھ ہوں, میں کچھ بن گئی. ٹھیک ہے, یہ چیز کب آتی ہے؟ انسان ذرا جب اللہ کی طرف جھک جاتا ہے, ذرا جب اللہ والا بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا, وہ اپنے آپ کو اسپیشل ٹریٹ کرواتا ہے. تو یہ چیز بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. جتنا دین آئے گا, جتنا ہمارے اندر عمل صالح آئے گا, جیسے درخت کو جب فروٹس لگتے ہیں تو وہ درخت جھک جاتا ہے, تو ہمارے اندر جب عمل صالح کے فروٹس لگتے ہیں تو ہمارے اندر جھکاؤ آنا چاہیے. اور ومن احسن قولا, اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے اعتبار سے اس شخص سے جس نے بلایا اللہ کی طرف. ایک ہوتا دیکھیں کمیونیکیشن سکلز ہوتے بعض لوگوں کے, ٹاکنگ پاور ہوتا ہے. یہ سکلز جو ہوتے ہیں نا, یہ سکلز کے وجہ سے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ چھا جاتے ہیں, جو سپیچز جو دیتے ہیں لوگ چھا جاتے ہیں. ایک لائر بہت کم پیسے لیتا, ایک بڑا مہنگا لائر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں. وہ کتنا بھی کیسا بھی کیس ہو وہ جیت کے دکھاتا ہے, وہ اس کا ایسا ٹرکس ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کیا بتایا گیا؟ دیکھیے, الرحمن اللہ تعالیٰ کا چوٹی کا نام ہے, سب سے اعلیٰ نام ہے اللہ تعالیٰ کا الرحمن. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں بتایا علمہ البیان, اور اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ چیز ہمیں سکھائی, اور وہ ہے قرآن. سب سے اعلیٰ چیز قرآن ہے, وہ ہمیں سکھائی. تیسری آیت میں بتایا گیا خلق الانسان, تخلیق میں سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو. انسان ساری تخلیق میں سب سے اعلیٰ چیز ہے. چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی
وہ سب سے اعلیٰ ہے. کیا؟ علمہ البیان. سب سے اعلیٰ صفت جو بتائی گئی ہے وہ علمہ البیان. انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا، اور اس بیان کا ہی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. ہماری جو اہمیت ہے بول کے وجہ سے، انسان کی جو اہمیت ہے بولنے کے وجہ سے، ورنہ تو جتنے بھی مخلوق دوسرے پیدا ہوئے وہ بول نہیں سکتے، ان کی آوازیں کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہم بول کر سامنے والے کو رب کی طرف لے آتے ہیں، سامنے والے کو بول کر ہی بہت سارے ہم کام کرتے ہیں. تو بولنے کی اہمیت ہے. ورنہ اگر دیکھنے کا کوالٹی ہے، دیکھنے کی کوالٹی، تو بہت سارے برڈس میں، اینیملس میں یہ چیز ہم سے زیادہ پائی جاتی ہے. جو فالکون ہوتا ہے، جو اول ہوتا ہے، وہ رات میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جو فالکون ہوتا ہے وہ اتنے اونچے آسمان سے نیچے سوئی بھی دیکھ سکتا ہے. دیکھنے کا تو ہم سے زیادہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری مخلوق کو دیا. سننے کی جو صلاحیت ہے ہم ایک لیول تک سن سکتے، لیکن جو سانپ ہے اور جو اول ہے، باقی جانور ہے، گھوڑا ہے، کتے کے بارے میں آتا ہے، بہت شارپ سنتے ہیں، بہت شارپ سنتے ہیں. اگر طاقت کے حساب سے بھی دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بہت زیادہ بنایا. جیسے جراف ہے، ایلیفینٹ ہے، ہپوپوٹامس ہے، جو ہیوی جانور ہے، وہ طاقت کے حساب سے انسان سے بہت افضل ہے. لیکن انسان کو ان سب میں افضل بنایا. کیوں؟ علمہ البیان. ان کو بیان کرنا سکھا. سمجھ ہم سے دوسرے زیادہ سمجھتے، دوسری مخلوق. جیسے کتا ہے، بلی ہے، یعنی جھپک سے وہ سمجھ جاتے ہیں. ہمیں سمجھنا ٹائم لگتا ہے. ایکسیلیٹر دینے کے بعد گاڑی پھر چلنے لگتی ہے ہماری، لیکن وہ لوگ ایسے بھاپ سے پھر سمجھ جاتے ہیں. تو ہماری اہمیت کس وجہ سے ہے؟ بول کے وجہ سے. اور بہت سارے لوگ اپنے اطراف کئی سارے لوگوں کو جمع کر لیتے. کیوں؟ جن کے بعض کے کمیونیکیشن سکلز اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ لوگ دیوانے ہو جاتے، لوگ پاگل ہو جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلنٹ دیا ہے، انسانوں کو یہ ٹیلنٹ دیا ہے علمہ البیان، بیان کرنے کا. تو ہماری اہمیت بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی صفت سے جوڑی ہے کہ ومن احسن قولا، وہ سب سے زیادہ اچھا وہ لوگ ہے جس کی بات، جس کا بول اللہ کی طرف بلاتا ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو. تو اپنی بول پر، اپنی بات پر غور و فکر کرے، کانشیس ہو جائے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا جو زبان سے نکلتا ہے وہ دعوت زیادہ ہوتی ہے یا فضولیات زیادہ ہوتی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور لوگوں کو دعوت کیسے دینا؟ پہلے جو یونیورسل ٹروتھ ہے، جس میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، جس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، ویسی باتوں کی طرف پہلے لوگوں کو دعوت دینا ہے، پھر اپنا پیغام پہنچانا ہے. اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. تو اس میں داعی کا کردار میں ذرا برابر بھی داغ نہیں آنا چاہیے، اور داغ نہیں آنے کے لیے عمل صالح کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جسے کہتے ہیں گراس ڈسپیرٹی، یعنی اختلاف نہیں ہونا. اللہ کا حکم ہے بس، ہاں اچھا اللہ کا حکم ہے مان لیے، بس یہ چیز ہونا. نہ ماننے کی ضد نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اس کے دل اس کے طرف مائل نہیں ہو، ایسا نہیں ہونا. مائل ہو جانا، اللہ کی طرف مائل ہونے والے ہونا، جب ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا، بہت بہترین جملہ، بہت پیارا جملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے عاشق بن جائیں، اللہ کے عاشق بن جائے. رابعہ بصری کہتی ہے، انہوں نے ایک ٹائم پہ ایسے نکلے تھے رات کے وقت، آگ ایک ہاتھ میں پانی لے کر نکلے تھے. تو پوچھا گیا کہ آپ کدھر جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو ٹھنڈا کر دوں، اس لیے نکل رہی میں، تاکہ لوگ اللہ کے محبوب بنے، اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت کرے. یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرے، اللہ کے عاشق بن جائے، اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت کرے، جنت کے لیے نہیں، جہنم کے لیے نہیں، جہنم سے جانے سے بچنے کے لیے نہیں، جنت میں جانے کی خواہش کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی قدر پہچانے اور اللہ کے لیے اللہ سے محبت کرے. یہ چیز جب آئے گی ہمارے اندر، پھر تو ہم ولی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو اپنا آپ سپرد کر دیتے ہیں، ان کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے. اب یہ کوالٹی ایک داعی کی ہونی چاہیے.
ہمارے اندر، اور یہ چیز سیرت سے ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو تھی وہ اس چیز تک پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول میں اخلاق بھرا ہوا رہتا تھا۔ آپ کے بول سے ہی لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے تھے، یعنی اتنا میٹھا بولتے تھے، اور ہمیں بھی اتنا میٹھا بولنا چاہیے اور اللہ کی طرف۔ تو اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ دعوت دینے والوں کے جو اخلاق ہونے چاہیے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ انسان اپنے اخلاق نیچے نہ کرے۔ اچھا، آیت 34 میں دیکھیے، وَلَا تَسْتَوِي، اور نہیں برابر ہوتی، الحسنہ نیکی، برابر نہیں ہوتی نیکی، وَلَا السَّیِّئَ، اور نہیں برابر ہوتی برائی۔ جیسے پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، اس آیت کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ اچھائی ایک چیز ہے، برائی ایک چیز ہے، لیکن اچھائی کچھ اور اثر چھوڑ جاتی ہے، برائی کچھ اور اثر چھوڑ جاتی ہے، اور بہترین اثر کون چھوڑتا ہے؟ اچھائی، اچھی چیز، اچھے اخلاق اچھا اثر چھوڑ کے جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک دائی کے جو اخلاق ہونے چاہیے وہ یہاں پر بتایا گیا۔ دائی کے اخلاق کبھی بھی نیچے نہیں آنا چاہیے، بدتمیز نہیں ہونا، بد اخلاق نہیں ہونا، بد زبان نہیں ہونا، یہ چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے، ورنہ دائی ہے ہی نہیں، کتنا بھی کام کرے، کتنا بھی اپنے آپ کو ہلکان کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، پھر یہ کام اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ جیسے دو چیزیں بتائی، اثر نہیں ہوتا، اور دوسرا جو وہ دعوت دے رہا ہے نا، وہ دعوت بھی بدنام ہوتی ہے، دو گھنونے حرکتیں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو دین کے داعی کو بہت ہی پیارے اخلاق اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت پیارے اخلاق والے بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت ہمارے اندر پیدا کرے۔ لا تستوی، برابر نہیں ہوتا، الحسنہ نیکی، ولا السیئہ، اور نہ برائی۔ تم کیا کرو، دائی کیا کرو، ادفع، دفع کرو، دور ہٹاؤ، حکم دیا جا رہا ہے، ادفع، ہٹا دو، باللتی، اس بات سے، ہی احسن، جو بہت ہی احسن ہو، جو بہت ہی بیسٹ ہو، بیسٹ چیز سے برائی کو ہٹاؤ، بیسٹ بات سے برائی کو ہٹاؤ، بیسٹ اخلاق سے برائی کو ہٹاؤ، بیسٹ اچھائی سے برائی کو ہٹاؤ، تو یہ برائی ہٹے گی۔ لیکن جس کی فطرت مشق نہیں ہوئی، یعنی جو فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اریز نہیں ہوا، انہیں مان لیتا ہے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جب ہم دعوت دیتے یا اللہ کی بات ہے کرتے تو لوگ سامنے سے لے لیتے، اچھا اللہ تعالیٰ کی بات ہے مجھے مان لینا ہے، ضد نہیں کرتے، اڑتے نہیں، ٹھیک ہے۔ جو فطرت مشق نہیں ہوتی انہیں لے لیتا ہے، حق کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن جس کی فطرت مشق ہو جاتی ہے، اس کی فطرت اریز ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں سے، اس کی کرتوتوں سے، اس کی انا سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم نے دیکھا بہت سارے جو کفار تھے وہ بدلے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات ان کے ساتھ اچھا اخلاق کا برتاؤ کیا تھا، لیکن وہ بدبخت ایسے تھے کہ وہ مرنے تک انہوں نے چینج نہیں ہوئے۔ جیسے منافق ہے، ابو جہل کا نام آتا ہے، ابو لہب کا نام آتا ہے، یہ سارے لوگ مرنے تک نہیں بدلے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی فطرتوں کو مشق کر دیا، اریز کر دیا، مٹا دیا، فطرت نہیں ہے۔ جب فطرت مشق ہو جاتی ہے تو انسان حق کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا۔ بہت گہری بات ہے، اس کو ذرا کان کھول کے سنیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جب حق ہمارے ساتھ سامنے آتا ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس کو اچھے ایٹیٹیوڈ سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا پھر ہمارے کیسی چیز ہوتی ہے کہ ہم ضد میں آتے ہیں، انا میں آتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا ایسا ہے تو پھر وہ نقصان کا باعث ہے۔ اور اچھا، قرآن نے پرمیشن دیا ہے، کیا پرمیشن دیا ہے؟ آپ بدلہ لے سکتے ہو، جتنا سامنے والے نے ایک تھپڑ مارا تو آپ تھپڑ مار سکتے ہو، کسی نے کہا آپ گدھے ہو تو آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ بھی گدھے ہو، اتنا پرمیشن دے رہا ہے۔ لیکن اپریشیشن جو قرآن نے کیا ہے کس پہ کیا؟ صبر کرنے والوں، جو آگے آیت میں بتائی جائے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، تو یہ کا ایک الَّذِي، وہ شخص جو بین، درمیان، کا آپ کے، جو آپ کے درمیان ہے، جو آپ کے پاس ہے، وہ بینہ، اور جو اس کے درمیان ہے، آپ کے اور اس کے درمیان، عداوتن، جو دشمنی ہے،
कअन्नहु गोया के वलियुन हमीम गहरा दोस्त बन जाता है। जब हम अच्छाई इख्तियार करते हैं, अच्छी चीज़ इख्तियार करते हैं, अच्छे अखलाक इख्तियार करता है, तो जो दुश्मन है कट्टर, जिसकी फितरत मश्क नहीं हुई, वो हमारा गहरा दोस्त बन जाता है। जैसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल आती है ना, आप नंगी तलवार लेके निकले थे लेकिन उनकी फितरत मश्क नहीं हुई थी। इस वजह से जब हक़ सामने आया, बात उनके दिल को लगी, तो फिर उन्होंने हक़ को एक्सेप्ट किया। फिर दीन के ज़बरदस्त खलीफा चुनाए गए। यानी ऐसे ऐसे लोग निकले, बाद में इस्लाम कबूल किया और इस्लाम के लिए गलबे के लिए उन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगियां लगा दी। ये चीज़ हुई, ये चीज़ हमें अपने अंदर पैदा करना है। तो दुश्मन क्या हो जाता है, दोस्त बन जाता है। बहुत सारे हम में ये होता है, इतना ईगो, इतना जब ईगो आता है या फिर अना आती है, माफ़ नहीं करने का जज्बा आता है, या अच्छाई करने से हम पीछे हट जाते हैं, फिर वो दीन का दाई नहीं है। हट जाओ, वो करियर अपना ही नहीं सकते। दीन का दाई का करियर क्या है, बहुत नरमी। उसके अंदर अल्लाह ताला देखिए ऊपर की आयत में भी बताया गया, मन अहसन कौलन, अहसन कौल उसका है जो अल्लाह की तरफ, अहसन बेहतर बात में भी बेहतरी। फिर ला तस्तविल हसना, नेकी बराबर नहीं है बुराई के, यानी बेहतरी, नेकी, अच्छाई, अच्छे अखलाक ये बराबर नहीं है ने बुराई के। हम बुराई से कुछ नहीं कर सकते। जब अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम कुछ नहीं करते लेकिन सामने से कोई कुछ करे तो हम खामोश नहीं बैठते। ये होता है ना, हमारे अपने क्लास में भी बहुत सारे ऐसे ईगोइस्ट है, ऐसे जज्बे वाले, माफ़ नहीं करना और ये चीज़ से भरे पड़े हैं। लेकिन जब हम ये सुन रहे, समझ रहे, तो हम अपने ईगो को हम खुद ख़त्म कर सकते हैं ना। सामने वाला नहीं ख़त्म कर सकता वो ईगो को, हम खुद ख़त्म कर सकते हैं ईगो को। हम खुद अपने आप को अल्लाह की तरफ लगा देते हैं। जब कब लगाते हैं, जब इसकी फजीलतें हमें समझ आती है, जब इसका जो मज़ा है वो जब हमें समझ आता है, जब इसका रिवॉर्ड हमें समझ आता है, तो फिर हम वो बुराई जो है हमारे अंदर उसको हम रफ़ा दफ़ा करते हैं, गेट लॉस्ट करते हैं। फिर जैसे जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनकी जो तकरीर थी, क्या थी, हम क्या 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 थे, लेकिन दावत जब हमने सुन लिया तो हम ये बन गए। बन सकते हैं ना, कोशिश हमें करना है। हम खुद समझना, आपे से बाहर नहीं हो इंसान अपने कंट्रोल में खुद रह सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात है। इंसान जब चाहता अपने कंट्रोल में खुद रहे। अच्छा, गुस्सा वाला होता तो हर जगह नहीं दिखाता ना, बॉस आता तो वहाँ पे गुस्सा उसका ठप हो जाता है, या फिर कोई ऐसा शख्स आता, फिर जब कंट्रोल नहीं कर सकता तो हर जगह बच्चे में के सामने भी भड़को, दूसरे के सामने भी भड़को, इधर भी भड़को, उधर भी भड़को, कंट्रोल नहीं होता। हम बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। हमें अपनी कोशिश करना है अच्छाई इख्तियार करने की, और ये दाई की क्वालिटी है। और यहाँ पर सब दाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये अच्छी क्वालिटी हमें अपने अंदर पैदा करें, ताकि दुश्मन भी अदावतुन का अन्नहुम वलियुन हमीम, दुश्मन भी हमारा गहरा दोस्त बन जाता है। तो अल्लाह ताला हमें ये सिफ़त अपनाने वाला बनाए। आगे देखिए, वमा युलक्काहा, और नहीं सिखाई जाती, युलक्काहा नहीं डाली जाती, नहीं सिखाई जाती ये क्वालिटी, नहीं डाली जाती ये क्वालिटी। युलक्काहा ये मजहूल का सेगा है, डालना। ये अल्लाह ताला के हाथ में ये चीज़ अल्लाह ताला डालते हैं। किन लोगों के अंदर, इल्ला लज़ीना, मगर उन्होंने जो सबरू, जिन्होंने सब्र किया, जिनके अंदर सब्र का मादा होता है, जिनके अंदर सब्र का मादा बहुत ज़्यादा होता है, वही लोग ये क्वालिटी इख्तियार कर सकते। उन्हीं लोगों के अंदर ये डाली जाती है, वो उन्हीं लोगों के अंदर ये सिखलाई जाती है, ये चीज़ आती है। तो सब्र का जैसे मुजस्समा बने। और सब्र के लिए दुआ आती है ना, कौन सी दुआ है जो जादूगरों ने मांगी थी, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। हाँ, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, अल्लाह ताला सब्र उंडेल दे, हमारे ऊपर उंडेल दे। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सब्र नहीं मांगा कि अल्लाह ताला उंडेल दे सब्र।
تاکہ ہم یہ جو فرعون اذیتیں ہمیں دے رہا ہے نا اس کو برداشت کر سکے، اس کے لیے جم سکے۔ تو ہمیں صبر مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں صبر کی التجا کرنا ہے، ہمیں صبر کی طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، قرآن نے پرمیشن دیا ہے جیسا چاہے آپ بدلہ لو، لیکن اپریشیشن کس پہ کیا ہے، جو صبر کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو معاف کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو بار بار یہ آتا ہے، معاف کرنے والے بہتر ہے، صبر کرنے والے بہتر ہے۔ پرمیشن دینے کے باوجود بھی بیٹر بتایا نا، بعض ہم ہوتے گھر میں کہتے بچوں کو اگر غلطی سے ہاں ٹھیک ہے کر لو لیکن اس کے یہ نقصان ہے، ٹھیک ہے یہ کر لو لیکن اس کے یہ فائدے ہیں، یہ کرتے تو ایسا فائدہ ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ٹھیک ہے تمہارا ایگو ہے، کنٹرول نہیں ہے، تم بدلہ لو لیکن زیادتی نہیں کرنا، پھر اگر تم زیادتی کرو گے تو پھر تمہیں پوچھو گی، ٹھیک ہے۔ اب زیادتی ہم انسان ہیں کیسے تول سکتے، کسی نے گدھا اگر نارمل انداز میں بولا، سلو آواز میں بولا، ہم نے تھوڑا اونچی آواز میں بول دیا تو پھر ہم زیادتی کر دیے۔ تو اس نے جتنی آواز میں بولا ہمیں اتنی آواز میں اتنے ساؤنڈ میں بولنا ہے، یہ برابری ہے۔ ہم نے آواز زیادہ بھی کر دیے، تیز بھی کر دیے تو پھر یہ زیادتی ہو گئی۔ کیوں اس جھنجھٹ میں پڑنے کا، اس سے بیٹر ہے کہ معاف کر دو نا، بدلہ انشاءاللہ بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے، ہے نہیں ہے۔ تو یہ جو جگہ یہاں پر قرآن میں بتائی گئی صبر کا، یہ صبر کی معراج ہے، اعلیٰ قسم کا صبر ہے، یعنی ایسا صبر انسان کے، اور یہ صبر دائی کو بہت اختیار کرنا، دائی اپنے اندر اونڈیل لینا، یہ سب جب تک دائی کے اندر صبر نہیں ہوتا نا تو پھر اس کو کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جب صبر کی معراج نہیں آتی تو پھر وہ دین کی دعوت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنا کام دھپ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اب اس ذائقے کو چکھے نا، بہت سارے لوگ یہ کہ یہ مزہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عاشق بننے کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا مزہ کیا ہے، تو یہ مزہ ہمیں چکھنا۔ اب آپ لوگ اپنا اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں کہ ہم کتنا مزہ لیتے اس کام سے۔ ہم نے اس کام کے لیے چن لیا ہے، اب تک کسی نے نہیں چنا تو اس کو چن لیجئے اور اپنا ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں جب آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ میں کیا برتاؤ کروں، سب نے کہا کہ آپ رحیم ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کیا جو آپ کو اتنے اذیتیں دیے۔ یہ ہوتے اخلاق، یہ ہوتے بھلائی، یہ ہوتی نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کی روایت ہے، میں لعن طعن کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لعن طعن کرنا یہ دائی کی کوالٹی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں۔ اگر لعن طعن کر رہا ہے تو پھر وہ دائی نہیں ہے، زبان سے گندی باتیں نکال رہا ہے تو پھر وہ دائی نہیں ہے۔ دائی اونچی چوٹی کا دائی جو ہوتا ہے، اونچی چوٹی کا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اس کی زبان ہر وقت نرم ہوتی ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے اور اخلاق والی ہوتی ہے، نیکی والی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو معاف کیا، یہ ہوتے اخلاق۔ تو پھر جب ہم یہ کوالٹی ایسے پیدا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز ہمارے اندر کب آئے گی، جب ہم ان کو رول ماڈل سمجھیں گے۔ ہم ان کو نبی 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 کر کے وہ درجہ الگ ہی ہٹا دیں گے تو ان کی زندگی ہم کیسے اپنا سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسوہ حسنہ ہے، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، ان کے طریقے سے تم چلو، ان کے طریقے سے تم چل کے زندگی گزارو۔ ہم نبی کر کے درجہ دے دیے تو اس لیے ہم اپنا نہیں پا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنانا چاہیے، اور جب یہ کوالٹی یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں یہاں پر، نیکی اور احسن قول، یہ کب آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم گہرائی سے سمجھیں گے، ایک ایک چیز ہم ایڈاپٹ کریں گے تو ہمارے اندر یہ جو چیز ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور تکلیفوں پر صبر کرنا بھی ہمیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ میں دعا کرتے رہنا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے اندر صبر اونڈیل دے، تاکہ ہم یہ بہت، اور یہ کام کیا ہے پتہ ہے، یہ جو نیکی کا کام ہے یہ غذا ہے دین کے دائی کی، ٹھیک ہے۔
جب تک دین کا دائی اس غذا سے مستفید نہیں ہوتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ غذا کیا کرتا ہے ہمیں؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پھر انسان تو چست ہوتا ہے اور ایکٹیو ہو کر کام کرنے لگتا ہے۔ جب کھانا نہیں ملے، جیسے روزے میں ہوتا ہے، لاسٹ روزے کا ٹائم کیا کرتا ہے؟ انسان کو نڈال کرتا ہے۔ جب غذا جانے لگتی ہے تو پھر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پودا بھی ہوتا ہے، دیکھیے وہ ایسے مرجھایا ہوا ہوتا ہے، پانی ڈالو تو فوراً ایسے اسٹریٹ ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ غذا ہے دین کے دائی کی، اچھے اخلاق، اچھائی، اچھا سلوک، یہ ہماری غذا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اخلاق، نبی کے اخلاق ایڈاپٹ کریں۔ ایک صحابیہ تھی، ایک عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ان کے پاس سے، تو وہ رو رہی تھی، چیخ چیخ کے رو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہا کہ تیرا کوئی مرا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اس کو پتہ چلا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوڑ دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کر رہی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر مصیبت کے وقت جو کیا جاتا اس کو صبر کہتے ہیں۔ جب آپ کو مار پڑی، جب ہمارا نقصان ہوا، اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ صبر ہے۔ یہ صبر پیدا کرنا خود کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، بار بار یہ چیزیں کہتے رہنا، بار بار اچھا صبر کرو صبر کرو، نہیں ہوتا۔ لوگوں کو مثالیں دے دے کر سمجھائے، دیکھیں یہ چیز ہے، ایسے ہوا تھا، صحابہ نے ایسے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، صبر کا مطلب یہ ہے۔ تو پہلے پورا بھڑک لیے، زبان سے کچھ بھی نکال دیے اور رو کے پلا کر کچھ بھی کر لیے، بعد میں جا کر تو صبر آ ہی جاتا نا۔ انسان کیا کر سکتا؟ مرتا تو نہیں نا، اپنا خودکشی تو نہیں کرتا، بعد میں خاموش ہو ہی جانا پڑتا ہے اس کو۔ لیکن اسلام نے کیا کہا؟ صبر اس چیز کو کہتے، جب اس دعوت کے کام میں کوئی گالی دے رہا اس وقت مسکرا رہے، کوئی پتھر مار رہا اس کو آپ پھول لے کے جا رہے، یہ صبر ہے۔ ہاں میں تو قرآن کی دعوت دے رہی نا، اس کو کیا ہو گیا؟ پاگل تو نہیں ہوگا؟ میں کیا دے رہی؟ میں تو وہی کام کر رہی نا اللہ تعالیٰ کا، اس کا دماغ آؤٹ ہے، وہ ہے، پاگل ہے، ادھر ہے، یہ سب باتیں بول دیے، بعد میں آ کے ارے میں نے کیوں کیا، میں تو دین کی دائی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں، وہ اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب دین کا دائی ہوتا ہے تو میں نے یہ کہا کہ یہ سارے ایکشنز جو ہے، سارے کیا کہتے ہیں ریفلیکشنز جو ہے، وہ اس کو پہلے سے رکھو، یہ چیز ہوں گی، پتھر پڑیں گے، کانٹے چبھیں گے، تبھی ہم دین کا کام کر سکتے ہیں۔ جو ہم اس میں بتایا گیا نیکی کو اختیار کرنا، ہاں جنت کے طلبگاروں کی ایک کوالٹی ہے۔ فار سپوز دیکھیں دنیا میں کتنی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مثال دے دے کر بتا رہے کہ انہوں نے برائی کو لیا اپنے اندر اور بدلے میں نیکی دی۔ جیسے پیڑ دیکھیں اپنے اطراف، ٹریز وغیرہ دیکھیں، وہ پولیوشن کو اپنے اندر جذب کر لیتے، ہمارے لیے فریش ایئر دیتے نہیں دیتے۔ دین کا دائی ایسی ہونا چاہیے نا، جتنی بھی گندگی ہے اس کو ٹھیک ہے صبر کرے، لیکن دے بدلے میں اچھائی۔ زمین ہے، کتنا سارا ہماری گندگی ہوتی ہے، اس کو جذب کر لیتی ہے اور بدلے میں ہمارے لیے صاف زمین دیتی ہے نہیں دیتی ہے۔ پھر دین کا دائی بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم آئے دن ناراض کر رہے، اللہ تعالیٰ کو ہم آئے دن آپ کے احکام کی نافرمانی کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق تو دے رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ہر نعمتیں دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، یعنی اور یہ چیز ہمیں یہ دائی کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ کوالٹی جب تک نہیں آئیں گی نا، جیسے وہ عمل صالح کا پھل والا درخت جیسے ہم نہیں بنیں گے تو جھکاؤ نہیں آئے گا ہمارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے والے بنائے اور اچھائی کے ساتھ دین کی دعوت دینے والا بنائے۔ وما یلقاها، اور نہیں سکھلائی جاتی الا الذین صبروا، مگر انہی کو جو صبر کرتے ہیں۔ یہ دعوت کا کام انہی کو زیب دیتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها، اور نہیں سکھائی جاتی ہے الا ذو حظ عظیم، مگر اس کو جو بڑے حظ کہتے، خوش
خوش نصیب. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں ہم کتنے خوش نصیب اس کو کہہ دیتے ہیں نا. جس کے پاس پیسہ ہے خوش نصیب, جس کو اولاد بہت نیک فرما بردار مل گئی خوش نصیب, اس کو خوش نصیب, اس کو خوش نصیب. ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کو خوش نصیب کہہ دیتے ہیں, لیکن ہمارا رب کہتا ہے کہ تم میں سے وہ خوش نصیب ہے ذو حظ عظیم. خوش نصیب والا کون ہے؟ جس کو صبر دیا گیا اور وہ دین کا کام کرتا ہے صبر کے ساتھ. تو اپنا محاسبہ کریں, ہم میں کتنے ایسے خوش نصیب ہیں, ہم کتنے لوگ ہیں جو اس خوش نصیبی سے, جو ہمارا رب کہتا ہے رب کا دیا ہوا ہے, وہ لوگ خوش نصیب ہے. فالتو کے خوش نصیب نہیں ہے, یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کا کام کرتے ہیں, اللہ کا دعوت لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور صبر کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے نا جو یہ کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ, اور یعنی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی کوئی غرض نہیں ہے, اس میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. تو ایسے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب کہا ہے. تو اب یہاں پر ایک سیکنڈ یہ رکھیں اور سوچیں کہ ہم میں کتنے خوش نصیب ہیں. کیا ہم خوش نصیب ہے؟ جو رب کہتا ہے ویسے خوش نصیب ہے؟ اپنے آپ کو خوش نصیب بنانے کا یہ ذریعہ ہے, یہ طریقہ ہے. اللہ کے نظر میں خوش نصیب بنانے کا یہ طریقہ ہے. کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا, اپنی زبان سے اللہ کی دعوت لوگوں کو پہنچنا, خود عمل صالح کرنا اور ڈٹ کر کہنا میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے, اور برائی کو جو اس راستے میں آتی ہے, بہت ساری برائیاں آتی ہے, بہت سارے اپوزٹس میں بہت سارے چیزیں ایسے ہوں گی جو ہمیں پسند نہیں آئیں گی, لیکن برائی کا بدلہ ہم اچھائی سے دینے والے ہوں. کب پیدا ہوتی انسان کے اندر برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی کوالٹی؟ جب اس کے اندر صبر آتا ہے, جب وہ صبر کا مجسمہ ہوتا ہے تو پھر وہ خوش نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے, ہمارے گھر کے سب افراد کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے, ہمارے سارے خاندان کے لوگوں کو اس خوش نصیبی میں شامل فرمائے, خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. ایک جتنی بھی نسل آنے والی ہے, جتنی بھی نسل ہے سب کو اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. تو اس راستے میں اب کیا ہوگا؟ ایک اور چیز ہوگی. جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے نا, کھلا عدو مبین جو بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیں بہت پیچھا کرے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ ایسے ٹھنڈے نہیں بیٹھے گا نا, چلو دین کا کام کرے, اس کو میں کیا چھیڑوں. وہ چھیڑے گا کسی نہیں جو غلطی میں مبتلا ہے, غلط کاموں میں ہے ملوث. اس کو کیا کہے گا؟ یہ تو اب غلطی میں ہے, اس کا تو گناہ لکھا ہی جا رہا نا, اب میں اس کو کیا چھیڑوں, ہٹ جاتا ہے. وہ اب اٹیک کس کو کرتا ہے؟ ان لوگوں کو اٹیک کرتا ہے جو جم جاتے ہیں, ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے, ان کا ایسا پیچھا کرتا ہے کہ اس کو میں کسی بھی طریقے سے ہٹاؤں اس راستے سے. ٹھیک ہے, تو اور یہ جو غصہ دلانا, دائی کو جو غصہ آتا ہے, دائی جو غصہ کرتا ہے یا بد اخلاقی کرتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, یہ شیطان کرواتا ہے, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیں اب یہاں پر کانشیس ہو جانا چاہیے, اس بدبخت کو ہمیں اپنے سے دور کرنا چاہیے. آگے دیکھیں آیت 36 میں, وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ, يَنزَغَ نون زا غائن اس کا روٹ ہے, کسی چیز میں کوئی چیز داخل کرنا. ٹھیک ہے, اس کا ہم نے پڑھا تھا پیچھے سورہ آراف میں بھی. سورہ آراف میں بتایا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. نزغ کہتے کسی چیز میں کوئی چیز داخل کرنا. سور کو دیکھا سب نے, پگ کا جو منہ ہوتا ہے نا, وہ شیطان کا منہ ویسی ہوتا, اور وہ کیا کرتا, اپنی وہ تھوتنی کہتے اسے, وہ تھوتنی وہ دل کو لگا دیتا ہے. شیطان اپنی تھوتنی, وہ جو منہ ہوتا ہے پگ جیسا, وہ دل کو لگا دیتا ہے اور اس میں پھونکنے لگتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, غصہ ڈالتا ہے, بے صبری ڈالتا ہے, ایسے مطلب اب وہ چپکا دیتا ہے
फेविकॉल का जोड़ बना देता है, अब इसको हटूंगा नहीं, मैं इसको गुमराह करके रहूँगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हम बोल दिए ना ईमान है, फिर अल्लाह ताला ठोक तो बजा के देखेंगे ना ये कितना है। जब ज़बान से बोलने वाली थोड़ी चीज़ है। अंबियाओं को क्यों आजमाया गया इतना, सहाबा को क्यों आजमाया कितना, हमें भी आजमाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। अब ये तैयारी के लिए एक है, अब शैतान जैसे बैठा हुआ है ना इस दावत के काम में, अपनी थूटनी लगाकर हमारे दिलों को कि इसको बहकाऊं, तो हम इसके बहकावे से तस से मस नहीं होना। समझ जाना दाई जो गलत करने जा रहा है, जो बुराई का बदला बुराई से देने जा रहा है, फ़ौरन अपने कदम पीछे हटा दो और कहो कि अच्छा ये मेरा बदबख्त मेरे पीछे लगा हुआ है, इसकी चाल है ये, मैं दाई हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अपने कदम पीछे हटा लो और अच्छे अखलाक इख्तियार करो। ठीक है, तो शैतान को ये इख्तियार अल्लाह ताला ने दे दिया क़यामत तक, वरना जन्नत ऐसी मिलेगी। एक होना ना बहकाने वाला, वो बहकाने वाला नहीं है और हम उस पर जम नहीं गए, उसके बहकावे से पीछे नहीं हटे, उसके बहकाने से नहीं बचे, अपने आप को नहीं बचाए, तो फिर जन्नत कैसे मिलेगी, है ना। ट्रिक तो है ना, अल्लाह ताला ने बताया ये चीज़ है। और देखे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें ये चीज़ साफ साफ अंदाज में कुरान में बता दिया, वइम्मा यंज़गन्नका, और अगर आपको उभारे शैतान, भटकाए शैतान, आपके दिल में डाले, तो मिनश शैतान, शैतान की तरफ से, नज़ग़ुन, कोई वसवसा शैतान की तरफ से आपके दिल में आए, तो आप क्या करो, पहले फ़स्तइज़ बिल्लाह, फ़स्तइज़, आप अल्लाह की पनाह में आ जाएं, अल्लाह की पनाह मांगे। अल्लाह ताला के पनाह मतलब क्या है, हम किसी के, जैसे माँ होती है, बच्चा गोद में आता है तो माँ बच्चे को ऐसे थाम लेती है, पकड़ लेती है, अपने दायरे में ले लेती है, तो ये पनाह है। हम अल्लाह की पनाह में आ जाए इस बदबख्त से बचने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, नमाज शुरू करते थे, दुआ इस्तिफ्ताह के बाद औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्हें शैतान के फूंक से, उसके वसवसों से, हर चीज़ से हम अल्लाह की पनाह में आ रहे। ये हमेशा पढ़ते रहें। जिसे ज़्यादा बेसब्रे है, जो शैतान के दोस्त बने हैं, उनको ये ज़्यादा पढ़ते रहना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसको गुस्सा आ जाता है वो फ़ौरन ताउज़ पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये सारे जितने भी ताउज़ है पढ़े और ये बदबख्त को भगाए। इन्नहु हुवा समीउल अलीम, यकीनन वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या आता है ना, जब वो दुश्मन को लिथाड़ दिया और उस पर चढ़ गए, करीब था कि उसकी गर्दन उड़ा दे, उसने थूक दिया मुंह पे, फ़ौरन वहाँ से उड़ गए। अगर मैं अब थूकने के बाद मैं उसे मारता तो फिर मेरे नफ्स के लिए होता, मैं तो पहले अल्लाह के लिए कर रहा था ना। तो अपने नफ्स पे कुछ भी आती इस रास्ते में, उसको आराम से बर्दाश्त करो, उसकी परवाही मत करो, उसको वेलकम करो। लेकिन अल्लाह के लिए कोई कुछ बोल देता है बुरी बात, तो उस वहाँ पर खड़े हो जाना है। तो शैतान को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे दिया है क़यामत तक के लिए, तुम लोगों को भटकाओ, तुम लोगों को बहकाओ, तुम लोगों को मजबूर करो कि वो गलत रास्ते पे आ जाए। ठीक है, तो ये जो भटकाना है शैतान की चाल है। शैतान के हमले उन पर होंगे जो जिनके दिल गाफिल होते हैं, जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह ताला की याद नहीं होती, तो वैसे लोगों पे ज़्यादा अटैक करता है। देखिए गुस्से में क्या होता है, इंसान भूल जाता है ना, मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, भूल जाता है। जो दिल में आता है वो करता है, फिर वो नफ्स का बंदा बन जाता है। और नफ्स अम्मारा क्या है, उसे ये चीज़ करने पर मजबूर करती है। नफ्स अम्मारा के बारे में हमने पढ़ा था, क्या है, बुराई की तरफ उकसाती है नफ्स अम्मारा। तो नफ्स अम्मारा की हमें बात सुनना ही नहीं, खुला हमारा दुश्मन है। शैतान नफ्स अम्मारा को उकसाता है कि ये काम करो, फिर नफ्स अम्मारा हमसे वो काम करवाता है। तो नफ्स अम्मारा को हमें कुचल देना है, जो बुरा नफ्स है, और नफ्स मुतमइन्ना को हमें जगाना है, जो इत्मीनान वाला नफ्स है।
سورہ اسراء آیت 53 میں بتایا گیا، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی باتیں کہا کرے جو بہت پسندیدہ ہو. بہت پسندیدہ، اللہ کے نظر میں پسندیدہ باتیں کون سی ہے؟ بہترین بات، اچھی بات، نیکی کی بات، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والی بات. یہ بات اپنی زبان سے نکلی. اور جنتیوں کی کوالٹی بھی کیا ہے؟ جنتی بھی یہی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بات. تو ہمیں دنیا میں بھی اللہ کو جو پسند ہے وہی بات کرنا چاہیے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر پل. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان فساد ڈالوانے کی کوشش کرتا ہے. کچھ شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو یہ سب باتوں سے، ان آیتوں سے ایک نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ سمری کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کمپلیٹ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک اگر ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اسلام کے لحاظ سے ہونا چاہیے. اور یہ اسلام ہمیں ہر چیز میں، ہر دور میں، ہر عمر میں مکمل ہمیں تعلیمات دیتا ہے کیسے کیسا کرنا ہے. اب یہ آیتیں ہم سے کیا چاہتی ہے؟ کہ اسلام کا غلبہ ہو، اسلام چھا جائے، اسلام غالب ہو جائے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اسلام کے لیے 2 جملے ہم استعمال کرتے ہیں، ایک دین، ایک ہے مذہب. 2 میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہم میں اکثر کس چیز میں ہے؟ مذہب میں ہے. مذہب پر عمل کر رہے، دین میں نہیں عمل کر رہے. بہت کم لوگ ہیں جو دین پر ہے. تو مذہب کیا کرتا ہے؟ بس چند چیزیں ہیں اس پر عمل کرواتا، باقی ساری چیزیں ہماری مرضی کی ہوتی. بات سمجھ آ رہی؟ بہت گہری بات ہے. مذہب صرف چند چیزوں پر عمل کرواتا اور سیٹسفائی کرواتا اپنے آپ کو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. وہ چیزیں کیا ہے؟ کچھ عقائد ہے، کچھ عقیدے، قبلے کی طرف رخ، اللہ کے لیے سجدہ. ٹھیک ہے، کچھ عقائد بناتا مذہب، اور کچھ ریچولز کرواتا، جیسے روزے ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، ریچولز کرواتا ہے بعض. اور بعض جو سوشل فنکشنز ہے وہ اس پہ سٹک کرواتا، جیسے پیدا ہو گیا بچہ تو ختنہ کرو، عقیقہ کرو، اس میں بھی چینج کرے. پھر مر گیا تو انسان کیا ہے؟ اس کے لیے دہم چہلم 40واں. یہ چیزیں مذہب میں ہیں. باقی ساری چیزوں میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری مرضی چلا رہے کہ نہیں چلا رہے؟ سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ ہماری مرضی چلا رہے نہیں چلا رہے؟ چلا رہے. ہر وقت، دن کی ہر گھڑی میری مرضی سے یہ کام ہو، میں اپنی مرضی سے کھاؤں، میں اپنی مرضی سے یہ کروں. اللہ کی مرضی کہاں دکھ رہی؟ نہیں دکھ رہی. کس میں دکھ رہی؟ ان چند چیزوں میں دکھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. اب دین کو دیکھیں گے. یہ آیتیں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ دین. اسلام کیا ہے؟ دین ہے. ایکچولی اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. اور یہ دین کو غالب کرنا ہے. دین کیا ہے؟ مکمل نظام زندگی ہے. ہمارے کرمنل لا ہو، ہمارے سول لا، ہماری سوشل لائف ہو، ہماری کوئی بھی چیز ہو، وہ اسلام کے طریقے پر ہونا چاہیے. ان میں یہ مذہب کی 3 چیزیں بھی آئیں گی، لیکن اور 3 چیزیں ہوں گی. عقائد، کمپلیٹ عقیدے، پورا کا پورا عقیدہ اللہ سے جڑا ہونا چاہیے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، رزق دینے والا، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا پالنہار، ہمارا آقا، اور ملکیت ساری کی ساری وہ اللہ کے لیے ہے. ہم مالک نہیں ہیں، ہمارا نہیں چلے گا، ہمارا طریقہ نہیں چلے گا، طریقہ رب کا چلے گا. مالک رب ہے، مرضی رب کی چلے گی. یہ عقیدہ ہے. دوسرا عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ہے. سب میں یہ چیز پیدا ہونا کہ ہاں یہ اللہ کے لیے ہی ہے. سجدہ اللہ کے لیے، جھکنا اللہ کے لیے. ہم نے اللہ سے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے. تو جو کہہ رہے ہیں نا نماز میں، وہ کر کے بھی بتاؤ. جیسے یہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ، سب مل کے جم جاؤ. اللہ کو رب کہے نا، رب کی بھی مانو. یہ چیز عبادات. اور ایک ہے معاشراتی رسومات، جو سوشل چیزیں ہیں، اس میں بھی رب کا ہونا. جب 10 لوگ اکٹھا جمع ہو رہے تو وہاں پہ بد اخلاقی نہیں ہونا، بے پردگی نہیں ہونا. اور وہ پہلے تو وہ محفل اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے. اگر خلاف ہے تو وہ محفل
میں بائیکاٹ، وہ اللہ کے حکم کے تحت ہے تو پھر اس میں جوائن ہونا ہم، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے خلاف جا رہے اس میں ذرا بھی، حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ ایسی محفل جہاں پہ ذرا بھی اللہ کی نافرمانی کا ہو رہی ہو وہاں پہ آپ جا ہی نہیں سکتے، ایسے محفلوں کو بائیکاٹ کرنا ہے۔ تو یہ سوشل جو معاملات ہے اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، یہ دین ہے۔ نیکسٹ ہے پولیٹیکل جو ایشوز ہے ہمارے، اس میں بھی اللہ کا قانون ہی چلے گا۔ ہاں چلے ہم پورے اپنے کنٹری پہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے جو گھر کا نظام ہے، اپنے گھر کا جو پولیٹیکل لائف ہے اس میں تو اللہ کا حکم نافذ کر سکتے ہیں نا۔ جتنے سارے مسلمان ہیں، انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے کروڑ ہیں، 25، ہاں تو 25 یا 26 جو بھی جتنے کروڑ ہے، اگر وہ اپنے گھروں میں اسلام نافذ کریں گے تو یہ بدبخت کو ہمت نہیں ہوگی کہ 3 طلاق کا جو اس نے نافذ کیا اس کی ہمت نہیں ہوگی، نہیں کر رہے نا ہم، کہاں پہ کر رہے، اسلام کو نافذ کہاں کر رہے، دین کہاں ہے ہمارے اندر، ہم مذہب میں مبتلا ہے، دین لے کے آؤ، اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کرو، اپنا پولیٹیکل نظام جو وہ اسلام کے تحت ہو، اور ہمارا اکنامیکل نظام، ہم حلال کھا رہے، حرام کھا رہے، رشوت لے رہے، ہم انٹرسٹوں پہ زندگی گزار رہے، یہ سب پہ لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے۔ اب اس میں دین لے کے آؤ، نہیں ہم کھٹا چٹنی کھائیں گے، ہم غریبی سے غریبی کی زندگی گزاریں گے، لیکن حرام کا ایک دانہ بھی ہم اپنے پیٹ میں نہیں ڈالیں گے، یہ دین ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ساری چیزیں یعنی سمجھے ٹوٹل پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کا حکم چلے گا ہماری زندگیوں پہ، ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو مالک بھی ہماری زندگیوں کا اللہ ہے، اور ہمارے زندگیوں پہ قانون بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ یہ آنا اپنے اندر، تبھی سمجھو کہ ہم دین پر ہے، ورنہ مذہب ہے، صرف مذہب پہ چل رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایکسیپٹ نہیں ہے، مذہب ایکسیپٹ نہیں ہے، تم خالی ریچولس ادا کرو، تمہارے عقیدے تھوڑے اللہ کے لیے ہو، تو بس چند چیزیں دین کو ملا لے رہے، باقی اپنی مرضی کر رہے نا، وہ اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیں گے قیامت کے دن، جب پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، نہیں جب لگ پتہ جائے گا، جیسے پنجابیوں کا کہتا ہے لگ پتہ جائے گا کہ آخر کر کے کیا آئے تم دنیا میں، سمجھ آ رہی بات، لگ پتہ جائے گا کہ تم کر کے کیا ہے، جب وہاں پہ لگ پتہ جائے گا تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر پتہ کر لیں اور راستہ اللہ کا ہو، دین پر ہو، یہ تصور ہم خود بھی اپنے اندر پیدا کریں، لوگوں کے اندر بھی پیدا کریں۔ اگر نہیں ایسا تو پھر ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہے، مذہب پہ جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مذہب نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ دین چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسلام چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو تم اپنے آپ کو میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، میں اللہ کے لیے جی رہا ہوں، میرا مرنا میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے معاملات، میرا معاشراتی ہر حکم، پولیٹیکل لائف، سوشل لائف، ہر چیز میری اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب اس چیز میں ہمیں سن لیے نا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہم سب کو، ایک ہم چنے ہوئے لوگ ہیں نا، جس کو اللہ تعالیٰ یہ باتیں کان میں پڑھ رہی ہمارے، تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں ہم شامل، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو چن لیا ان خوش قسمت لوگوں میں، تو ہمیں اپنی خوش قسمتی پہچاننے والوں میں شامل فرمائے، جو نظام باطن ہے اس کو ٹکرانے والا بنائے، اور جو فرائض ہے اس کو نافذ کرنے والا بنائے، اور اللہ کے زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ پریشان حال ہے، جو بیماریوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو یہ بلا بھیجی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں، اس کو ختم کر دے دنیا سے، اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور سب کے ڈر اور خوف کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، سب کے ڈر و خوف کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سمجھنے والا بنائے، جو اللہ تعالیٰ کا انٹینشن ہے لوگوں کو اپنا بنانے کا، اس بات کو سمجھنے والا بنائے،
اور اللہ کے ہم بننے والوں میں شامل ہو، اور اس ہر مصیبت سے ہمیں سبق سیکھنے والا بنائے اور اپنا اصلاح کرنے والے بنائے، عمل صالح کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔